سوچ کے ناظرین آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک نوجوان مگر ممتاز شاعر ادیب دانشور جناب شہزاد افق صاحب سے۔ آپ کا شمار ان نوجوان شعراء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ آپ ایک ادبی ادارہ ادب سماج انسانیت کے نام سے چلا رہے ہیں، جس میں آپ کتابوں کی اشاعت بھی کرتے ہیں اور مشاعرے، مذاکرے اور کتب کی تقاریب اور ادبی شخصیات کے ساتھ شامیں منعقد کرنا آپ کے ادارے کا طرۂ امتیاز ہے۔ شہزاد افق صاحب کا بنیادی تعلق لیا سے ہے اور ابتدائی تعلیم بھی آپ نے اسی علاقے سے حاصل کی، مگر مزید تعلیم کے لیے آپ اسلام آباد آ گئے اور یہاں پر ہی سکونت اختیار کر لی۔ دنیائے ادب میں آپ نے نمایاں نام اور مقام حاصل کیا۔ آپ کی زندگی مسلسل محنت اور ترویج ادب کے لیے وقف ہے۔ بقول نسیم سحر نوجوان شاعر، نثر نگار اور دانشور شہزاد افق اپنی عمر سے بہت آگے کا سوچتے ہیں۔ بقول داغ دہلوی تمہیں راز محبت کیا بتائیں، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ یہ شعر کسی اور کے لیے کہنا ہوتا تو بجا تھا، مگر جب کسی اور کا ذکر نہ ہو بلکہ شہزاد افق کا تذکرہ ہو تو پھر ان کی زبانی عمر کو یکسر نظر انداز کر کے ان کی ذہنی عمر کی بات کرنی پڑتی ہے، جو ان کی زمانی عمر کو کئی صدیوں پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ شہزاد افق کی شخصیت میں ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیقی کائنات میں وسعتوں اور رفتوں کے انچوئے آفاق کو عبور کر کے وہاں تک جانے کے لیے ہمہ وقت محو پرواز رہتے ہیں، جہاں بہت سے شاعر، ادیب اور دانشور اپنی زمانی عمر کے آخری مرحلوں تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں شہزاد افق سے اور موجودہ ادبی منظرنامے پر ان کے خیالات کو جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ایسی علمی ادبی ویڈیوز کے لیے سوچ کو سبسکرائب کیجیے۔ جی شہزاد افق صاحب، آپ اپنے آغاز سفر کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے اپنا ادبی سفر کب اور کیسے شروع کیا؟ جی، میرا جو ادبی سفر ہے، ویسے تو میں تقریباً جب انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا تھا اس وقت میں نے صحافتی دنیا میں قدم رکھا اور کالم نگاری سے آغاز کیا اور رپورٹنگ بھی کرتا رہا، لیکن باقاعدہ طور پہ جو لکھنے کا جو کام تھا شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، وہ 2019 سے آغاز ہوتا ہے۔ 17 جنوری 2019 سے میں نے شاعری کا آغاز کیا، سرائکی میں لکھنا شروع کیا۔ واہ! پھر اس کے بعد میں سرائکی کے ساتھ اردو بھی لکھنا شروع کر دیا۔ پھر میں جب یہاں پہ آیا لیا سے، کیونکہ میرا جو ضلع ہے وہ پنجاب کا پسماندہ ترین ضلع لیا ہے، جہاں سے میں نے سفر کیا بی ایس اردو ادب کے لیے، یہاں اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی کا انتخاب کیا، اور یہاں ساتھ ہی میں نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا انٹرنیشنل رائٹرز فورم پاکستان۔ اچھا، جہاں سے آغاز ہوا، اس میں ہم نے لکھنے والوں کو جو اس وقت کالم لکھتے تھے یا لکھنا جانتے تھے یا لکھنا شروع کر رہے تھے تو ان کو ہم نے فورم کے ساتھ جوڑا اور لکھنے کا آغاز کیا۔ باقاعدہ ہم بھی اس میں سیکھتے رہے، سینئر بھی تھے، جونیئر بھی تھے، تو ہم نے وہاں سے آغاز کیا اور لکھتے لکھتے ہم الحمدللہ۔ اچھا، اس وقت جو اس ادارے کا نام تھا وہ رائے عامہ تھا، اور بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے، کیونکہ جب کرونا آیا، کرونا میں سب سے زیادہ ہم نے ادب کی خدمت کی۔ اس وقت یہ ہوا کہ ہم ایک ٹاپک دیتے تھے جس کے اندر سنگر، شاعر، ادیب، کالم نگار، مصور، خطاط، مسجد امام، جو تمام مطلب لوگ تھے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، سارے لوگ اس میں شامل تھے، اور ان سے ہم ایک ٹاپک دیتے تھے، اس کے اوپر لکھتے تھے۔ پھر وہ اتنا ہمارا جو کالم ہوتا تھا، جو موضوع ہوتا تھا، اتنا معروف ہوا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اخبارات نے ہم سے وہ کالم لینا شروع کر دیا۔ تو پھر ہم نے 2022 میں جب کرونا مطلب چل رہا تھا، 21 میں سوری، تو اس وقت ہم نے اس کا نام تبدیل کر کے رائے عامہ سے اس کا نام انٹرنیشنل رائٹر فورم پاکستان رکھا۔ پھر اس کے ساتھ انڈیا اور مختلف ممالک سے بھی لوگ جڑتے گئے،
تو ہم کالم، مضامین، افسانے وغیرہ وہ ان کے اشاعت کرواتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو لکھنے کا جو تھے تربیتی ورکشاپ آن لائن کرواتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سسٹم چلتا رہا، اور لوگوں نے مطلب اس وقت بہت زیادہ لکھا۔ بلکہ ایک کتاب ہمارے اپنے ادارے کی بھی آئی ہے جس کا نام ہے ادب سماج انسانیت، تو اس کے اندر ایک خاتون ہے، لیا سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے لکھا کہ میں میٹرک کر رہی تھی تو میں نے جب لکھنا شروع کیا، میرے جو کالم کہانیاں تھیں وہ ابھی تک پڑھی ہوئی ہیں، میں اس فورم کے ساتھ جڑی ہوں، تو میری اب تحریریں پبلش ہو رہی ہیں، اور اس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں۔ ویری گڈ۔ وہ میٹرک میں تھی ان کی تحریریں، اور ہمارے ادارے نے ان کی تحریریں جب پبلش کریں وہ پی ایچ ڈی کر چکی تھی، اور وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی، اب بھی ٹیچر ہیں، تو انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے جو چوک اعظم سے استاد تھے ساجد رونگا صاحب، آج کل وہ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز لیا ہیں، تو وہ بھی اس وقت لکھتے رہے، تو انہوں نے بھی کتاب کے اندر لکھا کہ ویسے تو شہزاد افق میرا شاگرد ہے لیکن لکھنے کے معاملے میں میرا استاد ہے۔ کیا کہنے، واہ۔ انہوں نے مجھے انٹرنیشنل طور پہ متعارف کروایا، میری تحریروں کو انٹرنیشنل طور پہ مطلب اخبارات کی زینت بنی۔ تو یہ لکھنے کا ہوا، بس اصل میں کرونا کے دوران جہاں لوگ افراتفری میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت ہم نے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا اور لوگوں کو لکھنے کی طرف لگایا تاکہ ان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ بہت اچھے۔ شہزاد صاحب، ابتدائی دور کا کیا آپ کو اپنا پہلا شعر یاد ہے، اور آپ نے سرائیکی یا اردو کس زبان میں کہا تھا؟ اگر ہے آپ کو یاد تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ ضرور شیئر کیجیے۔ جی، میں نے 2019 میں سب سے پہلا جو سرائیکی میں ایک دوڑا لکھا تھا، اور وہ اصلاح بھی کروایا تھا اپنے استاد سے۔ میرے مطلب صابر عطا صاحب ہیں، پریس میڈیا میں بھی کام کرتے ہیں، اور سرائیکی کے میرے استاد بھی ہیں، حالانکہ استاد تو وہ نہیں رہے کیونکہ انہوں نے صرف وہ ایک دوڑا ہی اصلاح کر کے دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود لکھیں، کوئی اور استاد ڈھونڈیں، کیونکہ وہ میرے کزن ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ اگر میں اصلاح کرنے لگ گیا تو پھر آپ کے اوپر ایک چھاپ لگ جائے گی کہ اس کا بھائی اس کو لکھ کے دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں اس وقت محمد محمود احمد وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے بہت سارے گیت عطا اللہ خان سخیلوی نے گائے ہیں۔ اچھا۔ ان کی شاگردی میں رہا، اور اس کے بعد پھر محمد مظہر نیازی صاحب ہیں، معروف بہت بڑا نام، جی گیت نگار ہیں، وہ ان کی بھی شاگردی میں ہوں، اور شفقت عابد صاحب لیا سے ان کی بھی، لیکن جو دوڑا ہے وہ صابر عطا صاحب نے اصلاح کی تھی۔ جی عطا کیجیے گا۔ پہلا ہے میری زندگی کا، میں پھل گلاب تو نازک ہاں، میکو کنڈیاں تے ٹروا نہیں۔ آہا۔ میں پھل گلاب تو نازک ہاں، میکو کنڈیاں تے ٹروا نہیں واقف پیار تو دل میدا، ایک عشق دے راہ تے پا نہیں، میکو اپنے آپ چ راہن ڈے، اے ساوے باغ دکھا نہیں، نمی افق کے صدمے سہ سکدا، میکو رت دے نیر روا نہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ شہزاد صاحب، کسی نے کہا تھا کہ کتابیں سانس لیتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، جینا سکھاتی ہیں۔ اپنے چاروں طرف کتابیں دیکھ کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ کتابوں سے محبت کی بنیادی وجہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرمائیے۔ سر دیکھیں، جو کتابیں ہیں یہ واقعی مطلب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری روحانی پرورش کر رہی ہیں۔ واہ۔ اب آپ کسی شہر میں چلے جائیں، دیہات میں چلے جائیں، یا کسی گلی محلے میں چلے جائیں، وہاں جتنے لوگ رہ رہے ہوں گے، آپ واٹس ایپ پہ چلے جائیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کیا کسی تکلیف میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کسی مصیبت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پچھلے 1 سال میں ایک بہت بڑی مصیبت میں تھا۔ جی۔ تو میں نے مطلب بہت دوست تھے ارد گرد میرے، بہت سارے تھے، جب میں نے آنکھیں بند کر کے اس سال کا موازنہ کیا تو 1 یا 2 شخصیات کے علاوہ مجھے کتابیں نظر آئیں، جنہوں نے مجھے زندہ رکھا، جنہوں نے مجھے جینا سکھایا، جنہوں نے مجھے نئی زندگی دی، جنہوں نے مجھے میری روح کو مطلب جو زخمی روح ہو چکی تھی اس کے ساتھ مرہم جیسا جو ایک کردار ادا کیا اور مجھے جینا سکھایا۔ تو کتابیں حقیقت میں آپ کی روحانی پرورش کرتی ہیں۔ کتابوں سے جو دوستی ہے، آپ کی زندگی میں رونق، آپ کی زندگی آپ کو جینا سکھاتی ہیں، آپ کو سخت جو آپ کے مشکلات ہیں اس کا سامنا کرنے کا جو حوصلہ دیتی ہیں۔ تو کتابیں بہت ضروری ہیں۔ میرے حساب سے آج کل جو افراتفری کا دور ہے، آپ کے ساتھ کوئی مخلص ہے تو وہ صرف کتاب ہے۔ جی بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ اور آپ کا جو ایک ادبی ادارہ ہے، پبلشنگ کا بھی ادارہ ہے، ASI، جی سر، ادب سماج انسانیت، اس نام کی کوئی خاص وجہ؟
ہم جاننا چاہیں گے کہ اس نام کو ہی منتخب کیوں کیا گیا؟ سر دیکھیں بہت سارے ادارے ہیں جو لوگوں نے یا تو اپنے بیٹوں کے نام پہ یا اپنے نام پہ رکھے ہیں، مطلب بہت سارے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں خود بھی افق پبلیکیشن بھی رکھ سکتا تھا، شہزاد پبلیکیشن، کچھ بھی رکھ سکتا تھا۔ تو یہ جو نام ہے ASI، یہ ہے ادب سماج انسانیت کا جو ہے نا شارٹ فارم ہے۔ ادب سماج انسانیت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ شاید میں اس طرح سمجھا سکوں۔ آپ قرآن پاک پڑھیں ترجمے کے ساتھ، آپ حدیثیں پڑھ لیں، سب کچھ پڑھیں، جو پیغامات ہیں کتابیں پڑھ لیں۔ پیر فریدن سائیں کا ایک شعر ہے چھوٹا سا، مختصر 3 الفاظ میں ہے، وہ تمام چیزوں کو کور کرتا ہے۔ زیر تھی زبر نہ بن مت پیش بوی، تو یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو ادب سماج انسانیت جو ہے اس میں بھی سب کچھ ہے، اس میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو اس کے اندر کور کرتے ہیں، کیونکہ ہم ادب کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، تو سماج سے الگ ہیں، سماج سے الگ نہیں ہیں۔ اور انسانیت، اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں تو ہم سماج میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ادب سماج انسانیت ہی اصل میں ہماری پہچان ہے۔ تو میں نے اس پہچان کو متعارف کرانے کے لیے اس کا جو نام ہے وہ ادب سماج انسانیت رکھا۔ شہزاد صاحب، ادب پر تو آپ کا ہم دیکھتے ہیں کہ کام بہت نمایاں ہے، سماج اور انسانیت کے حوالے سے آپ کا ادارہ جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ دیکھیں سر، ادب کے حوالے سے چلو آپ نے کہا کہ میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے تسلیم کیا کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں۔ سماج اور جو انسانیت ہے، ایک تو جو ہمارا دوسرا فورم ہے ادب سماج انسانیت فورم پاکستان، جو پچھلے 6 سال سے پورے پاکستان میں، اس میں چاہے سیاستدان ہیں، علماء کرام ہیں، فاؤنڈیشن ہے، ٹرسٹ ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کو ایوارڈ دے رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں۔ جو دوسرا ہماری ASI فاؤنڈیشن بھی ہے، جو ہم خفیہ طور پہ مطلب اس کو کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں لاتے۔ 2-3 کام کر رہے ہیں جو ابھی تک ہم سے، ایک تو ہم ماہ رمضان میں راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، اپنے مطلب کسی سے فنڈ نہیں لیتے، خود اپنے جو کمائی ہوتی ہے اسی میں سے نکال کے، یا کچھ دوست ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، باقی ہم کسی سے نہیں لیتے۔ اور دوسرا جو آپ نے بات کی اس کی انسانیت کے حوالے سے، جی انسانیت کے حوالے سے، دیکھیں ہم نے ایک بنیاد رکھی، ایک چراغ جلایا ہے۔ ابھی شاید لمبا سفر ہے، جو ہماری سوچ ہے ہم وہاں تک مطلب ممکن ہے کہ میں پہنچ جاؤں کسی عمر میں، یا ممکن ہے کہ اس فورم کو کوئی اور آگے لے کے جائے، وہ پہنچ جائے۔ تو اس کا منشور بہت طویل ہے، اگر اس پہ ہم پروگرام کریں تو شاید ایک پورا پروگرام ہو جائے گا، بالکل ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ان تینوں چیزوں کے اوپر کام کریں سر۔ جی ہماری دعا ہے کہ آپ کا یہ ادارہ پھلتا پھولتا رہے۔ کتاب چھاپنا ایک بہت مشکل عمل ہے، شہزاد صاحب اس حوالے سے آپ کا ادارہ شاعر ادیبوں کے لیے، لکھاریوں کے لیے کیا تعاون کر رہا ہے اور کیا نئی چیزیں آپ لے کے آئے ہیں؟ سر پبلیکیشن پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لا تعداد پبلیکیشن ہیں، اور لاکھوں کے حوالے سے ہی کتاب کی جو لاگت آتی ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ادارے نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی اتنے لاکھ لے کر آؤ تو آپ کی کتاب پبلش ہوگی۔ ہم نے جسٹ اتنا پوچھا ہے کہ آپ کا مواد لے کے آئیں کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے، لکھاری کا بجٹ کتنا ہے، لکھاری کی جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ اگر اس کے پاس ہیں 20-30 ہزار تو اسے 1.5 لاکھ کس طرح ہم لے سکتے ہیں؟ جب اس کے پاس ہے نہیں تو پھر اگر اس کے پاس مطلب 1.5 لاکھ نہیں ہے تو مطلب وہ کتاب نہ چھپوائے۔ تو ہم نے 2 طریقے ہیں، ایک ہے پرنٹنگ پریس کے ذریعے۔ پرنٹنگ پریس کی یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کی کتاب کم از کم 300 500 1000 ہونی چاہیے، لیکن ڈیجیٹل کا جو دور ہے آج کل جدید ڈیجیٹل کا دور ہے، اور میرے حساب سے تو میں تمام ادیبوں کو شعراء کرام سے کہوں گا کہ بہتر ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو اپنی کتاب کو ڈیجیٹل میں پرنٹ کروائیں۔ ڈیجیٹل میں آپ 50 بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں، 100 بھی کروا سکتے ہیں، اس سے کم تعداد بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے بجٹ آپ کی جیب کے اوپر ہے۔ اور کچھ دوست ایسے بھی آتے ہیں جن کی کتاب کا معیار بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ان کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا، تو ہم پھر ادارہ خود اپنی جیب سے بھی اس کے اوپر خرچ کر کے کتاب پبلش کرتا ہے۔ تو وہ بند جس کی کتاب ہوتی ہے وہ کہتا ہے جی میں اپنی 10 کتابیں لے لوں گا، آپ لوگ خرچہ کریں، آپ لوگ سیل کریں۔ لیکن اس کا بھی ہم نے کیا ہوا ہے، اگر وہ کتاب سیل ہوتی ہے تو جو اخراجات ہیں وہ نکال کے جو پروفٹ ہے وہ ان کا اور ہمارا جو ہوتا ہے 50-50 ہوتا ہے۔ تو کتاب اتنی مشکل نہیں ہے، آپ باقی پبلیکیشن پہ چلے جائیں اور ASI پہ آ جائیں تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا۔ ہم نے کمائی کا اڈا نہیں بنایا بلکہ ادب کی خدمت کے لیے یہ کیا ہے۔ شہزاد صاحب، ادب
اور کمرشلزم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یونیورسٹیز میں جو ادب طلبہ کو دکھایا اور سنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، ادب کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیونکہ میں خود یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں، تو جو ہمیں بتایا جاتا تھا وہ کچھ اور تھا، اور جو پڑھایا جاتا تھا وہ کچھ اور تھا۔ اب یہ سب سے بڑا ایشو تھا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے تاریخ پڑھنی ہے، صحیح تاریخ پڑھنی ہے، تو آپ فلاں مصنف کو پڑھیں، فلاں مصنف کی کتابیں پڑھیں، جبکہ جو ہمیں پڑھایا جاتا تھا وہ کچھ اور ہوتا۔ تو میں نے یہ سوال کیا کہ سر ایسا کیوں ہے کہ جو اصل آپ بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے اور جو پڑھا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں وہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، جو سچ ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک یہ، اور دوسرا، میں اگر مجھ سے پوچھا جائے ادب، تو چلو ہم ادب کے والے سے بات کر رہے ہیں، جو تعلیم کو اگر ادب سے جس طرح جوڑا جا رہا ہے، میں یونیورسٹی کی تعلیم کو پہلے تو تعلیم مانتا ہی نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ انٹرمیڈیٹ تک جب تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کا پیپر کوئی اور بنا رہا ہوتا ہے، پیپر کا نگران کوئی اور ہوتا ہے، چیک کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، جبکہ یونیورسٹی میں تو آپ کا چہرہ دیکھ کے نمبر لگائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، میں خود اس چیز کا گواہ ہوں۔ تو جب آپ کی شکل دیکھ کے یا آپ کے ساتھ تعلقات دیکھ کے نمبر لگائے جا رہے ہوں، پھر وہ کون سی تعلیم ہے، کون سا ادب ہے، کون سا مستقبل ہوگا؟ تو میں تو ایسی تعلیم سے میں تو خود پچھتاتا ہوں کہ میں نے جو 4 سال لگائے تھے وہ ضائع ہی کیے ہیں، جو پیسہ ہی برباد کیا ہے۔ میں شاید اسی وقت سے کوئی کاروبار یا کوئی دوسرا کام کر لیتا۔ اور دوسرا، اگر آپ دیکھیں، میری تو سمجھ سے یہ چیز غلط ہے کہ جو حقیقی ادب ہے اس کو دفن کیا جا چکا ہے۔ اب برائے نام ادب ہے، برائے نام پورا نظام چل رہا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سے لوگ ایسا کلام جو ہے معروف ہو چکا ہے، جس کا نہ ادب سے واسطہ ہے، نہ ادیب سے واسطہ ہے، نہ اس معاشرے کے اخلاق سے واسطہ ہے، نہ کسی چیز سے واسطہ ہے۔ اور جو حقیقی ہے وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے، یا وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا۔ تو بس ادب کے حوالے سے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہے ادب ہمارے، کیونکہ ابھی جو یونیورسٹیز میں، اسکول کالجز کی سطح پہ جو مشاعرے ہوتے ہیں، ان میں جو کلام سنایا جاتا ہے، جو شعراء جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کلام اتنا معیاری ہے کہ وہ ہماری عوام کی اصلاح کر سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں ایک سوال اور لنک کرتا چلوں کہ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ادب برائے زندگی کیوں ضروری ہے، اور طالب علموں کو ادب سے ان کی جڑت ہم کس طرح جو ہے ہم قائم رکھ سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، پہلا آپ کا جو سوال ہے وہ ہے کہ جو یونیورسٹی کالجز میں مشاعرے کرائے جاتے ہیں، آپ خود ان مشاعروں کو سن لیں، آپ بتائیں ایک چیز دیکھیں، شاعری ہے کیا؟ شاعری ادب سے نکلا ہوا ہے نا، الفاظ ہے نا، آداب زندگی کے آداب ہیں۔ شاعری آپ کو آداب زندگی سکھاتی ہے۔ آپ کلام پڑھیں، کیا وہ کلام جو آج کل یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے یا مشاعرے ہوتے ہیں، کیا آپ گھر میں فیملی کے ساتھ سن سکتے ہیں؟ کبھی نہیں سن سکتے۔ ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ادب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف محض ایک، اب میں اس کے لیے کوئی ایسا الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، تو یہ بس کسی کھاتے میں نہیں ہے، یہ بس برائے نام ہی ہے۔ اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جو ادب ہے اس کا جو زندگی کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی ہے ہی ادب کے ساتھ۔ ادب کیا ہے؟ ادب سے ہی تو زندگی کی تمام رونقیں ہیں۔ ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے تعلیم حاصل کی، ہم نے بھی کی، ہم پرائمری سے ہماری جو ایک نشو و نما ہوئی ہے، جو گروتھ ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں، ہمیں اساتذہ اکرام اس وقت سکھاتے تھے پانی کس طرح پینا ہے، آپ نے بڑوں سے بات کس طرح کرنی ہے، آپ نے کس طرح بیٹھنا ہے، بڑے بیٹھے تو آپ نے بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اس سے سکھائی۔ یہ ادب ہے۔ آج کا صرف نمبروں کی گیم ہے، یہ اتنا نمبر لے رہے وہ اتنا نمبر، یہ کون سا ادب ہے سر؟ نہ یہ تعلیم ہے نہ ادب ہے۔ اگر یہ تعلیم اور ادب ہے، اب بہت ساری چیزیں دیکھ لیں، پھر اخلاق کدھر ہے؟ ادب تو نہیں ہے نا معاشرے کے اندر، کہاں ہے ادب؟ ہم اخلاقی طور پہ اور ادب کے حوالے سے بالکل زوال پذیر ہیں، اور مزید تر ہوتے جا رہے ہیں، بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ شہزاد صاحب، اسکول اور کالج کی سطح پر آپ کی جو تنظیم ہے وہ کیا پروگرامز ترتیب دے رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کے
کچھ اقدامات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں میری تو خواہش ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں اپنی جیب سے ایک لائبریری بناؤں. واہ. ایک چیز. اور دوسرا, ہر کالج میں, ہر مطلب اسکولوں میں ہر ہفتے ایک تربیتی ورکشاپ رکھوں. لیکن کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جس کے اوپر میں کام کر سکوں. آپ کو پتہ ہے کہ میری تنظیم ادب سماج انسانی فورم پاکستان جو ہے پچھلے 6 سال سے مسلسل اسلام آباد میں تربیتی ورکشاپ کرا رہی ہے. واہ. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں. اب دیکھیں, اب تربیتی ورکشاپ کیا ہے کہ ہم جتنی ارد گرد کی یونیورسٹیاں ہیں, اس میں چکوال یونیورسٹی ہے, سرگودا یونیورسٹی ہے, اسلام آباد کی یونیورسٹی ہیں, ان تمام یونیورسٹیوں کے جو ادب سے جڑے پروفیسر حضرات ہیں, اساتذہ کرام, ہم ان کو بلاتے ہیں. وہ آگے تربیت کرتے ہیں زندگی کے بارے میں, ہمیں مشکل کے ساتھ جینے کے حوالے سے, مطلب زندگی کے تمام جو معاملات ہیں ان سے جڑے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ تربیت کرتے ہیں. میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں. لیکن ہمیں سرکاری سطح پہ یا ہر حوالے سے تربیتی ورکشاپیں کرانا بہت ضروری ہیں, ورنہ ہم جس طرف جا رہے ہیں, مغرب پہ تو ہم صرف تنقید ہی کرتے ہیں نا, ہم مغرب سے بھی 4 گنا آگے نکل چکے ہیں. بربادی کی طرف اخلاقی طور پہ ہر طریقے سے ہم برباد ہو چکے ہیں. ہم اس حوالے سے آپ کا جو کام ہے ادبی اور معاشرے میں ایک اصلاحی کام آپ کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ایک جو حالیہ دنوں میں ایک مسئلہ ہوا, ادبی اداروں کو ختم کرنے کی درخواست پیش کی گئی. تمام سرکاری ادبی اداروں کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے کے حوالے سے جو درخواست پیش کی گئی ہے, اس پہ کافی شعراء ادبا نے اس حوالے سے احتجاج بھی کیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بشر بھائی, کیوں احتجاج کیا, کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ مجھے تو سب سے پہلے اس بات کا جواب دیا جائے. دیکھیں, اگر کوئی کام کر رہا ہے اسلام آباد میں, ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر فرد صاحب ہیں, اپنی جیب سے خرچہ کر رہے ہیں, اپنی جیب سے سب کچھ کر رہے ہیں نا, وہ خدمت کر رہے ہیں. ہاں, اگر وہ بند کرتے ہیں تو پھر احتجاج کرنا چاہیے. کیا بات. ڈاکٹر فرد صاحب کیوں بند کر رہے ہیں؟ ادیبوں کے لیے ایک ایسی مطلب ایک جگہ ہے جہاں پہ ادیب پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, ادب کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, تربیتی ورک, یہ تو ہے نا. اگر یہ بند ہوتا ہے تو پھر احتجاج بنتا ہے. تو ہم ڈاکٹر فرد صاحب کے خلاف کر سکتے ہیں, بھائی آپ کیوں ادارہ بند کر رہے ہو, واہ, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. بھائی سرکاری, میں تو کہتا ہوں ابھی بند کیے جائیں, سب سے پہلے بند کیے جائیں. دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہم نے فروری میں راولپنڈی آرٹ کونسل میں پروگرام کیا. پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, اس میں ہر طبقہ آتا ہے, علماء کرام آتے ہیں, سیاستدان آتے ہیں, مصور آتے ہیں, خطاط آتے ہیں, سکھ آتے ہیں, ہندو آتے ہیں, کرسچن آتے ہیں, تمام مکاتب فکر کے علماء کرام آتے ہیں جو اس معاشرے کے اندر محبت کا پیغام دے رہے ہیں. ہم ان کو ایوارڈ دیتے ہیں. آرٹ کونسل ہم سے 18,000 روپے فی گھنٹہ وصول کر رہی ہے. میں ابھی آپ کو رسیدیں دکھا سکتا ہوں. تو پھر کون سا ادب ہے؟ تو یہ ادارے بند نہیں ہونے چاہیے. کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ تو یہ بند ہی ہونے چاہیے. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے ان شعراء کرام پہ جو احتجاج کر رہے ہیں. شہزاد صاحب, اس حوالے سے جو ہمارے مرکزی ادبی ادارے ہیں جس طرح اکیڈمی آف ادبیات, مقتدرہ قومی زبان, اس حوالے سے بڑے ادارے جو ہیں یہ تبدیل ہو رہے ہیں یونیورسٹیز اور اس طرح سے کسی سرکاری عمارت میں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شعراء کا اس میں نقصان نہیں ہوگا جو ترویج ادب کا کام ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ میرے تو خیال میں وہاں پہ یہ ہے کہ ترویج ادب کا کام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے اور جو اہل لوگ ہیں وہاں پہ ان کو تعینات کیا جانا چاہیے. سر, پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ ادارے واقعی ایک مطلب جو ادیب ہے, حقیقی ادیب ہے, اس کی اگر خدمت کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, آپ وہ ثابت کر دیں, ہو رہی ہے. میں تنظیم پچھلے 6 سال سے چلا رہا ہوں. کسی ادارے نے, میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں, کوئی ادارہ کہہ دے کہ 1 روپیہ ہمیں ملا ہے, کوئی سیاستدان کہہ دے کہ 1 روپیہ ہم نے دیا ہے, کوئی تنظیم, کوئی فورم, کوئی مطلب کہ ٹرسٹ کہہ دے ہم نے کسی سے نہیں لیا, اپنے تحت آپ ہی کام کر رہے ہیں نا. یہ تو میں شکر گزار ہوں اپنی جو میری تنظیم ہے اس کے جو صدور ہیں, جو اپنی جیب سے وہ فنڈ جمع کرتے ہیں اور ہم سب مل کے وہ پروگرام کر رہے ہیں. اگر وہ ادارے آرٹ کونسل, اکیڈمی ادبیات اگر حال کے آپ سے پیسے نہیں لے رہے, پھر تو سمجھ آتی ہے نا ادب کی خدمت ہو رہی ہے. یا وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے کس کو نہیں پتہ, سب کو پتہ ہے. ہم پچھلے 6 سال سے پروگرام کریں, آن دی ریکارڈ یہاں پہ کتاب پڑھی ہوگی, اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, کس ڈیٹ کو پروگرام ہوا, کس جگہ پہ پروگرام ہوا, کتنے لوگ تھے.
میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سر، آپ محمد حمید شاہد صاحب افسانہ نگار ہیں، ہمارے یونیورسٹی میں بھی بطور افسانہ نگار پڑھائے گئے ہیں نا، بڑی شخصیات ہیں جی بلا شبہ. ان کے فیس بک آپ اس پہ چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے ہماری تنظیم کے بارے میں لکھا کہ یہ جو تنظیم ہے یہ جادوگروں کی تنظیم ہے. واہ. کہتے ہیں کہ مجھے یہ بلاتے ہیں تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، جو ان کے مطلب 3 ہمارے حصے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں 9 بجے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. اور یہ حال اتنا فل ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کس طرح اکٹھے کر لیتے ہیں. تو بھائی ہم جب کسی سے کوئی لالچ نہیں رکھیں گے، ہم جب خدمت کر رہے ہوں گے تب لوگ آئیں گے نا، ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے. میں آج بھی آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ ایوارڈ لے کے گئے ہوں، کسی ایک کو کال کر کے حلفاً پوچھیں کہ کبھی ہم نے کسی مقصد کے لیے کال کی ہے؟ نہیں کی. آتے ہیں ایوارڈ لیتے ہیں، اس کے بعد شاید دعا سلام بھی ہماری نہیں ہوتی. اگلے سال ان کی کتاب سلیکٹ ہوتی ہے، سلیکٹ میں بھی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کدھر انعام آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس. آج تک کسی مستحق جو ہے ادیب اس کو کوئی چیز نہیں ملی. آپ اسلام آباد راولپنڈی میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے کتنے ادیب، آپ انٹرویو شروع کر دیں، کتنے لوگ نکلیں گے جو حقدار ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ حقدار کا ان تنظیموں کو، ان فورم کو پتہ ہے، نہ ان کا کوئی پتہ ہے. تو کم از کم ان کو اجاگر کریں نا، لے کر آئیں. یہ بالکل وجہ جو معاشرے کے اندر حقیقی ادیب ہے اس کو لے کر آئیں، سامنے لے کر آئیں، ہمیں بھی پتہ چلے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو معذرت کے ساتھ یہ ادارے بند ہی ہونے چاہیے. چلیں، اچھا ہے کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اپنی تنظیم کے جو اراکین ہیں، جو صاحب صدر ہیں اور باقی ممبران ہیں، ان کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی تعارف دینا چاہیں، کیونکہ ابھی آپ نے اپنے صاحب صدر کا ذکر کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو ان کے حوالے سے بھی آپ تعارف مختصر پیش فرمائیں. دیکھیں ان کے پورے تعارف تو میں مطلب نہیں کرا سکوں گا، کیونکہ ان کا ادب کے اندر بڑا نام ہے. میں سب سے پہلے جو ہمارے ادارے کے سرپرست اعلیٰ ہیں نسیم ساحر صاحب ہیں، آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں، ساری دنیا جانتی ہے ان کا جو مقام ہے ادب کے اندر، جو نام ہے وہ بہت بڑا نام ہے. میری اتنی کیا اوقات یا میرے اتنا کیا ہے کہ میں ان کے بارے میں مطلب بات کر سکوں. اچھا، نوید ملک صاحب ہیں، میرے استاد بھی ہیں. واہ. تو اس فورم کی سرپرستی بھی کر چکے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ نعمان نذیر صاحب ہیں، مطلب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی سے، ابھی مکمل کرنے والے، بلکہ ہو چکی ہے ان کی، وہ بھی اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ صدر ہیں راولپنڈی سے. اچھا، محمد زبیر صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں اس ادارے کے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ میاں والی سے دیکھیں تو محمد مظہر نیازی صاحب میرے استاد بھی ہیں اور اس ادارے کی صدارت بھی کر رہے ہیں. واہ. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں منصیرہ میں ہماری تنظیم ہے جس میں جو منصیرہ سے صدر ہیں جی، ایبٹ آباد سے، منصیرہ سے، اس میں فضان ہاشمی صاحب ہیں اور ملک عظیم نشاد اوان صاحب ہیں. واہ. اور اس کے بعد جی بہت سارے، اب مطلب میں معذرت چاہتا ہوں کچھ نام مجھے اب یاد نہیں آ رہے، کیونکہ جی بہت سارے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ وہی میری جو تنظیم یا یہ ہمارا جو فورم ہے، حقیقی اس کی روح وہ لوگ ہیں جس سے یہ فورم چل رہا ہے، ان کی وجہ سے چل رہا ہے. جو دیکھیں اپنی جیب سے پیسہ بغیر کسی لالچ کے دے رہے ہیں، ان کو تو کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، پھر بھی یہ تنظیم چل رہی ہے اور 6 سال سے پروگرام ہر سال بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. واہ. تو یہ ان کی ہی وہ مخلص ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں جس سے فورم چلے، ورنہ سرکاری سطح پہ تو کیا ہمیں کس کھاتے میں کوئی مطلب نہیں ہے اس معاملے پہ. شہزاد صاحب، مستقبل میں اپنے ادارے کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کیا کیا مقاصد ہیں، ترویج ادب کے لیے کیا پلانز ہیں، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرمائیں. سر دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہمیں مطلب ہم اتنے سال سے لکھ رہے ہیں، ہماری کتاب نہیں آئی تو کیا ہمیں اعزاز میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ہر منتھ ایک کتاب لا رہے ہیں. واہ. ابھی ایک آ رہی ہے جس میں افسانے اور کہانیاں ہیں، اس کتاب کا نام ہے ادبستان. ادبستان جی، وہ کتاب پبلش ہو رہی ہے، اس وقت پروسیس میں ہے. اس کے بعد دوسری کتاب مکمل ہو چکی ہے جس کا نام ہے تربیت کا فقدان، اور اس کے بعد آ رہی ہے تحقیق کا فقدان. اور ہم ان کتابوں کے ذریعے جو اچھے لکھاری ہیں ان کو سالانہ پروگرام میں لائیں گے ایوارڈ کے لیے، اور جو باقی ہیں ان کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اہل قلم کتاب کے ساتھ جڑا رہے اور قلم کے ساتھ جڑا رہے، اور اس معاشرے کے اندر جو تبدیلی ہے، جو امن ہے، جو محبت پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک لکھاری ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. شہزاد صاحب، اب پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ماشاءاللہ ایک اچھے عمدہ شاعر ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ غزل میں سے ہمیں کچھ عطا فرمائیں.
مجھے اب یاد تو نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کتاب، اپنی کتاب جو میری کتاب ہے آفاق افق پہلا شعری مجموعہ ہے، اس سے غزل، یہ غزل ہے جی۔ کٹ گیا جسم واہ یہ سر باقی ہے، واہ، کٹ گیا جسم یہ سر باقی ہے، زندگی کتنا سفر باقی ہے۔ واہ، میں نے دیکھا ہے زمانہ سارا، آہا، میں نے دیکھا ہے زمانہ سارا، اب تو بس اپنا ہی گھر باقی ہے۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھتے ہیں، شہر میں ایک شجر باقی ہے۔ واہ، پھول دے آؤ اسے بھی جا کر، پھول دے آؤ اسے بھی جا کر، کوئی دشمن بھی اگر باقی ہے۔ کیا اچھا ہے۔ سینہ خالی ہے میرا آج افق، سینہ خالی ہے میرا آج افق، سینہ خالی ہے میرا آج افق، صرف دل میں کوئی ڈر باقی ہے۔ آہا، زندگی کتنا سفر باقی ہے، کٹ گیا جسم یہ سر باقی ہے۔ کیا کہنے۔ شہزاد صاحب، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والے نوجوانوں کو خاص طور پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں پچھلے کچھ عرصے سے اپنے بہت سارے دوستوں کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، احباب کو دیکھا، جس معاشرے کے اندر دیکھتا ہوں میں نے دیکھا یہ نہ جانے کیوں ایک شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کے چکر میں ہیں، ڈالر کے چکر میں ہیں، پتہ نہیں کس دنیا کے چکر میں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر یہ سب کچھ اس طرح ممکن ہوتا تو اگر آپ دنیا کے 100 کامیاب لوگوں کی زندگی پڑھیں تو یہ زندگی بڑی کٹھن ہے۔ مستقل مزاجی اپنائیں، اپنے اندر عاجزی اختیار کریں، محبت بانٹیں، محبت پائیں، کیونکہ انسان کا بنیادی مقصد ہی محبت ہے۔ اور بس اس ملک سے محبت کریں، اور انشاءاللہ اگر آپ ان تمام چیزوں پہ قائم رہے تو انشاءاللہ کامیابی آپ لوگوں کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یقیناً آپ کی باتیں، آپ کے خیالات ہمارے ناظرین کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ بہت نوازش۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے تھے سوچ ٹی وی، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔